والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث جس کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے، یہ حدیث ذکر کر کے اپنے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں۔ صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے کہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ البحرین سے لوٹے مدینہ پہنچے۔ در حقیقت وہاں گئے تھے جزیہ لینے، ٹیکس لینے، اور یہ مال اور ایسے ہی کہیے یہ گلے اناج لے کر مدینہ پہنچے۔ فجر کی نماز میں انصار کی کافی تعداد پہنچی، اس لیے اس کے وہ منتظر تھے، ضرورت مند تھے، حاجت مند تھے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال اور ایسے یہ گلہ اناج تقسیم کریں ان میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے ان کے آنے کا مقصد، اور آپ مسکرا پڑے اور کہنے لگے ابشروا واملوا، یعنی خوش ہو جاؤ، اچھی امید رکھو۔ ما الفقر اخشى عليكم ولكني وانما اخشى عليكم ان تبسط لكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم، کہ مجھے تم لوگوں کے اوپر فقر و فاقہ، غربت کا خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا تمہارے سامنے پیش ہو جائے، اس کا خوف ہے کہ دنیا پیش ہو جائے اور پھر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرو، پھر تم اس طرح ہلاک ہو جاؤ جس طرح کی تم سے پہلے کے لوگوں نے اس طرح دنیا میں تنافس کیا، آگے بڑھنے کی کوشش کی اور پھر وہ بھی ہلاک ہوئے یہ دنیا کے پیچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوف ظاہر کیا۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، دنیا کے متعلق یہ ضروری ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی جینا ہے، ہمیں اس کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے، اس میں بھی آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اعتدال کا ہونا ضروری ہے، ایسا نہ کہ آخرت پر یہ زیادہ غالب ہو جائے۔ اور آج بھائیوں ہم آخرت سے زیادہ دنیا کے فکر مند ہیں، دنیا ہی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دنیا ہی میں بنانا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مال کمانا چاہتے ہیں، اچھی سے اچھی گاڑی خرید کر اس میں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، اور اچھا اور مہنگے سے مہنگے گھر اور فلیٹ اور بنگلوں میں رہنا چاہتے ہیں، اور ایسے ہی خوبصورت اور مہنگے سے مہنگا کپڑا پہننا چاہتے ہیں۔ المہم بھائیوں اور محترم ساتھیوں، جس کی وجہ سے تقریباً سبھی پریشان ہیں، تباہ ہیں، اور سبھی تھکے ہوئے ہیں، اور سبھی اس طرح بھائیوں یہ دنیا کی خاطر ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ہی خوبصورت علاج اور ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا۔ واللہ اگر ہم یہ قاعدہ اور ضابطہ کو لے لیں تو ہم آخرت سے پہلے دنیا ہی میں سکون اور راحت کی زندگی گزاریں۔ اور جو ہم آج پریشان ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، دوسرے کو دیکھ دیکھ کر کہ اس کے پاس زیادہ مال ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، یہ اونچے محل میں رہ رہا ہے، یہ ہم سے آگے ہے، اس کی زیادہ تنخواہ ہے، یہ اچھے جگہ جاب کر رہا ہے، یہ تمام چیزوں میں بھائیوں ان الجھنوں میں ہمیں پڑھنے ہی کی ضرورت نہیں پڑے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ہمارا موضوع ہے، صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کو دیکھے جو اس سے زیادہ ہے مال میں، اس کے پاس زیادہ مال ہے، ایسے ہی خلق میں، شکل و صورت میں، صحت و تندرستی میں، تو کیا کرے؟ تو اس کو دیکھے جو اس سے کمتر ہے، جو اس سے کم پیسہ والا ہے، جو بیمار ہے، اس سے کم شکل و صورت اور صحت میں ہے۔ ایسے ہی دوسری روایت، ایک روایت میں ہے مسلم شریف کی روایت ہے انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم ہمیشہ اپنے سے جو کمتر ہیں ان کو دیکھو، تم سے جو کم ہے مال میں، صحت میں، شکل و صورت میں، دنیاوی امور میں، ان کو دیکھو، نہ کہ جو تم سے بہتر اور افضل ہیں۔ اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی بھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار متعدد نعمتیں عطا کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اگر گننا چاہیں تو آپ گن نہیں سکتے، حصر نہیں کر سکتے، اس کی تحدید نہیں کر سکتے۔ تو بھائیو، جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے، اپنے سے بہتر والوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر اور کمتر سمجھیں گے، اور اپنے آپ کو بدنصیب سمجھیں گے، اپنے آپ کو پریشان سمجھیں گے، اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گے، اپنے آپ کو نیچا پن یا اپنے آپ کو ایک دم پیچھے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اس طرح ملامت بھیجتے ہوئے کہ میں بہت ہی زیادہ بدنصیب ہوں اور ایسے ہی پریشان ہوں، مصیبت کا مارا ہوں۔ لیکن اگر آپ اپنے سے کم تر والوں کو دیکھیں، آپ سے جو کم مال دولت، شکل صورت، دنیاوی امور، صحت تندرستی، اہل و عیال، نعمت، امن امان، تو آپ حقیقت میں یہ احساس کریں گے کہ آپ تو بہت ہی زیادہ بہتر ہیں۔ اس دنیا میں ملائی بلکہ بلائین الناس میں آپ کو حقیقت میں اللہ رب العزت نے چنا ہے، اونچا درجہ عطا کیا ہے، اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، یا کہیے کہ ایک واقعہ ہے، بہرحال کہاں تک صحیح ہے یا نہیں، لیکن مقصد اس میں جو اشارہ ہے وہ صحیح ہے۔ دو ساتھی، دو دوست ساتھ میں چل رہے تھے اور ایک ایسے ایریے سے گزرے جہاں بڑے لوگ، وی آئی پی لوگ، وزیر، منسٹر اور ایسے بزنس مین وغیرہ بڑے بڑے تاجر رہتے تھے۔ ایک گھر دوسرے گھر سے خوبصورت، ایک بنگلہ دوسرے بنگلے سے خوبصورت، بلکہ بڑی بڑی حویلیاں اور ادھر مختلف قسم کی گاڑیاں مہنگی سے مہنگی، نوکر چاکر دروازے پر لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح یہ مناظر دیکھتے ہوئے آگے چل رہے تھے۔ متعدد گھر، متعدد اس طرح سمجھیے گھروں سے گزرتے رہے تو ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ان نعمتوں کو اپنے بندوں میں تقسیم کیا تھا، بانٹا تھا، تو ہم لوگ اس وقت کہاں تھے؟ ہمارا نام تو نہیں آیا۔ اتنے لوگ، اتنے لوگوں کو اتنی نعمت دے، ہمارا نام اس وقت کہاں تھا جب اللہ نے ان نعمتوں کو تقسیم کیا تھا؟ تو اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر ایک اسپتال میں داخل ہوا۔ اسپتال میں بھائیو، اب آدمی جب داخل ہوتا ہے تو واللہ نعمت صحت کا، جو اللہ نے صحت دی ہے اس کا احساس کرتا ہے، بلکہ جتنا بھی بیمار ہو ہاسپٹل میں یا اسپتال میں داخل ہو تو احساس کرتا ہے میں کافی بہتر ہوں، بلکہ میں صحت مند ہوں ان کے سامنے۔ مختلف مناظر، مختلف بیمار، مختلف قسم کی بیماریاں۔ ایک آدمی آنکھ کھو بیٹھا جبکہ ابھی دیکھ رہا تھا، دوسرے کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ایک ایکسیڈنٹ میں، ایک تیسرا بھائیو خون میں لت پت ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، اس کی شکل و صورت ہی پہچانی نہیں جا رہی ہے، اور ایک چوتھا
اس طرح جلا ہوا ہے بری طرح کہ پورا جو سفید گورا تھا ایک دم کالا ہو گیا، اور پتہ نہیں اس کہ وہ بھی زندہ ہے یا دنیا چھوڑ دیا۔ ایک پانچواں جو بھائیوں شدید دکھ اور تکلیف سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ایک پانچواں کینسر کی بیماری ہے، تو ایک دوسرا اور نئی نئی بیماریاں، ڈاکٹر بھی پریشان حیران، کوئی علاج ان کو پتہ ہی نہیں۔ بہرحال تب کہا اب یہ بتاؤ تم، اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیماریاں اپنے بندوں میں تقسیم کیا تھا تو اس وقت ہم اور آپ کہاں تھے؟ اللہ اکبر، ہم تو وہی دیکھتے ہیں اپنے سے جو بہتر، یار آپ سے جو کم تر ہے ان کو دیکھیں، اللہ کا شکر کریں، اللہ نے آپ کو یہ بنگلہ، یہ گاڑی اور یہ نوکر چاکر نہیں دیے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کریں کہ آپ کو ایسی جیسی بیماری بھی نہیں دی۔ کتنے ان میں سے جن کے پاس ایک بنگلہ ہے اور 10-20 نوکر ہیں اور مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہیں، وہ بھائیو اسپتال میں ہیں، واللہ وہ آپ کی طرح صحت چاہتے ہیں اور یہ پورا بنگلہ اور پوری گاڑیاں نوکر چاکر کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا آپ راضی رہیں گے، پسند کریں گے ان کی جگہ میں آ جائے، ساتھ میں ایک بیماری لے لیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک مثال ہے بھائیو۔ تو ہمیشہ ہمیں چاہیے ہم اپنے سے کم تر کو دیکھیں۔ بھائیو اگر آپ کے پاس ایک چھوٹا سے کمرہ ہے یا 2 کمرہ ہے، ایک ہی باتھ روم ہے، چھوٹا سے کچن ہے، فیملی بڑی ہے، تو آپ اس کو نہیں دیکھیں جس کے پاس بنگلہ ہے یا مثلاً بڑا فلیٹ ہے، اس کا 5 کمرے ہیں اور بڑا کچن ہے اور نیچے حراست کے لیے چپراسی لگے رہتے ہیں۔ نہیں، آپ اس کو دیکھیں جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے بھائیو، جو روڈ پر زندگی گزارتا ہے۔ اور کتنی تعداد ایسے لوگوں کی بھائیو، کتنے ہیں بھائیو فٹ پاتھ پر زندگی گزارتے ہیں، بلکہ فٹ پاتھ پر پیدائش ہوتی ہے اور پھر بھائیو وہیں ابتدائی زندگی گزرتی ہے، نشہ و نما ان کا ہوتا ہے، بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور وہیں کھانا پینا رہنا کپڑے بستر سب کچھ، اور پھر شادی بھی یہیں کیا فٹ پاتھ پر ان کی ہوتی ہے، ولیمہ یا سمجھیے رسم و رواج سب وہیں ہوتا ہے، پھر موت بھی وہیں فٹ پاتھ پر ہوتی۔ کتنے ہیں؟ بے شمار ہے بھائیو، بے شمار ہے اس دنیا میں۔ صرف آپ اپنا ملک انڈیا یا ایسے ہی پاکستان بنگلہ دیش نہیں دیکھیں، افریقہ میں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی حال یا کیفیت ان کی پتلی ہے اور ان کا حال خستہ ہے بھائیو۔ تو یہ اس طرح ہمیشہ آپ یہ دیکھیں، بلکہ وہ واقعات نہ بھولیں۔ صومال کا مثلا ایک واقعہ، بھوک مری سے لوگ بھائیو مر رہے تھے جس طرح جانور مرتے ہیں، جس طرح مرغیاں مرتی ہیں، جس طرح بکروں میں بیماریاں ہو جاتی ہیں تو لائن سے گرنے لگتے ہیں، ہر دن کتنے 100 مرتے رہتے ہیں۔ ایک مثال بس، ایک باپ اپنے بیوی کے ساتھ 6 بچوں کے ساتھ نکلا اپنا گاؤں چھوڑ کر اور دوسرے گاؤں کی طرف آگے بڑھے، وہاں پہنچتے پہنچتے تصور کیجئے بیوی بھی مر گئی، 6 بچے بھی، بھوک اور پیاس سے وہ صحرا میں آنکھوں کے سامنے انہوں نے دم توڑ دیا، اور آدمی پھر اکیلے زندہ رہے۔ بھائیو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ سوریا کا حال بھائیو کہیں زیادہ پرانے زمانے پرانے دور کی بات نہیں ہے، آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ مشاہد اور وہ مناظر ہیں، میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایسے ایسے کلپس، ایسے ایسے مناظر جو اچھے قسم کے لوگ جن کا دل پتھر کی طرح ہوتا وہ بھی نہیں دیکھ پاتے، وہ بھی رو پڑتے ہیں، ان کی بھی طبیعت میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، پریشان ہو جاتے، جینا بلکہ حرام سمجھنے لگتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات بھائیوں، کتنے ایسے واقعات، ایک باپ پوری فیملی کا صفایا اس کے آنکھوں کے سامنے ہو گیا، بلکہ بھائی اس سے بھی بھیانک تصور کیجئے آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کی بہن کی عزت یا ماں کی عزت یا بیٹی کی عزت لوٹی جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں، اللہ کے فضل سے ایسے کچھ بھی ایسے مصائب آپ پر نہیں گزرے ہیں، اللہ کا شکر کریں بھائیوں۔ ایسے ایسے مناظر، بے شمار ایسی عورتیں، آپ اس طرح مقارنہ کریں، آپ اس دنیا میں کتنے اونچے مقام پر ہیں، 7 بلین جو تعداد ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے
کس طرح آپ کو ان میں سے آپ کو چنا اور آپ پر رحم فرمایا، آپ کی اس نے حفاظت کی، آپ کو اس نے صحت دی، دولت اس نے دی، اور ایسے ہی آپ کے اہل و عیال کو آپ کے ساتھ رکھا، جوڑا، آپ سے جوڑا۔ اس میں سے کسی کو آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک ساتھ مر رہے ہیں، ایک ساتھ دم توڑ رہے ہیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے، یا بھائیوں ایک روٹی نہ ملنے کی وجہ سے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر کریں اور ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں۔ بھائیوں، ایسے افریقہ ہی کے متعلق دکتور عبد الرحمن السمیت رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ ایسے مناظر، وہ خود وہاں رہے ہیں، اپنے ہی واقعات بیان کر رہے ہیں جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا، نہ کہ کہا جاتا ہے، نہ کہ لوگوں نے کہا۔ ان کے گودوں میں یا ان کے گود میں کتنے ایسے بچوں نے دم توڑ دیا بھوک کی وجہ سے، اور بتا رہے تھے ان کا جبکہ غذا، بھائیو ستو جانتے ہیں، ذکر کر رہے تھے 7 یا 14 حلالہ میں، یعنی 2 انڈین روپیز۔ 2 کا کیا معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں۔ آج جو اپنے ہاں جو فٹ پاتھوں پہ رہتے وہ بھی 2 روپے سے نہیں، اس سے زیادہ ہی خرچ کرتے ہیں کھانے کے لیے، کم سے کم 10 روپیہ 15 روپیہ۔ یہ 2 روپے میں آپ ایک شخص کی جان بچا سکتے ہیں، جانتے وہ بھی نہیں میسر ہو رہا تھا۔ اور وہاں بھائیوں یہ عیسائیت یا عیسائیت کو پھیلانے کے لیے یہی سودا کرتے تھے کہ ایک بوری ستو کے بدلے میں بس تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ اور لے لو۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا، پورے ایک کیسٹ ہے ان کی، ماتو بین یدی، کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں یا ہمارے بازو میں انہوں نے دم توڑ دیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو بھائیوں ایک واقعہ اس میں ذکر کرتے، ایک گاؤں میں وہی عیسائی پہنچے، امام مسجد کو سب سے پہلے انہوں نے اپنا حملہ ان پر کیا، اٹیک کیا کہ یہ آدمی اگر ہمارے دین میں آ جائے گا تو باقی لوگ بھی آسانی سے ہمارے دین میں آ جائیں گے۔ سودا کرنے لگے کہ امام صاحب آپ اپنا دین چھوڑ دیجئے، عیسائیت میں داخل ہو جائے، جتنا چاہیے ستو لے لے۔ انہوں نے رفض کیا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہا اچھا کوئی بات نہیں، تم اپنے دین ہی پر رہو، لیکن گاؤں والوں کے درمیان بس اتنا تو کہہ دو کہ میں عیسائی ہو گیا بس، اور تمہیں جتنا چاہیے اندر مسلمان رہو، نماز پڑھتے رہو۔ کہا یہ بھی مجھے گوارا نہیں۔ دکتور عبد الرحمن السمیت کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہنچے اس گاؤں میں، تاخیر سے پہنچے، مسجد میں گئے، امام صاحب نہیں ملے، ان کے گھر کے بارے میں پوچھا تو کہا ان کا گھر پھلا جگہ ہے۔ وہ گھر پر پہنچے، گھر کیا عبارہ بھائیو، وہ لکڑی کا دروازہ دھکا دیے تو سامنے امام صاحب مرے پڑے ہوئے ہیں، بغل میں بیوی بچے بھی، بھائی بھوک سے آنکھوں کے سامنے کے واقعات یہ بیان کر رہے ہیں یہ دکتور عبد الرحمن صاحب۔ ایسے مناظر، اللہ کا شکر کرے کبھی ایسا ہوا آپ ایک وقت کھانا نہیں کھائے، بھوکے رہے، یا 2 ٹائم گزرا، تب بھی کیوں بھائیو ہم ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ آپ بلکہ صحابہ کرام جو افضل الخلق ہیں انبیاء کرام کے بعد، ان کے بارے میں بھی ایک سنیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، رأيت 70 من أهل الصفة ما فيهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته۔ کہ میں نے دیکھا 70 اصحاب صفہ میں سے 70 لوگوں کو، کسی کے اوپر بھائی اوپر کپڑا پہننے کے لیے رومال کی طرح یا ڈھکنے کے لیے نہیں، اوپر نہیں ہے، تب کیا ہے، یا تو نیچے کا جسا تہمند پہنا جاتا ہے وہ پہنے ہوتے ہیں، یا تو ایک ہی کپڑے میں اوپر سے لے کر نیچے کو ڈھکے ہوئے ہیں، اور بیٹھنے کو بہت احتیاط سے بیٹھ رہے، ایک کپڑا، یعنی یہ پیجامہ اور یہ پینٹ، یہ کرتا، اس کو چھوڑیں، ایک کپڑا ہے اور مشکل سے اس کو پھر لپیٹ کے اچھے طریقے بیٹھتے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا شرمگاہ دکھ جائے۔ یہ حالت ان کا صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو افضل الخلق ہے، سید الاولین والآخرین ہے، جو چاہتے اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا، اور آپ کے صحابہ میں سے کوئی بھی ایسی اس کی حالت پتلی نہیں ہوتی۔ آپ نے تب بھی، آپ بھی خود کئی مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلایا جاتا تھا آپ کے گھر میں، بلکہ 2 دن سے زائد آپ نے جو کی روٹی نہیں کھائی، خود آپ نے وہ زندگی ویسے گزار لی۔ کیوں؟ اس لیے آپ آخرت کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے، جس طرح کی دنیا کی آپ نے حقیقت کو اچھی طرح سمجھی۔ تو بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں، تو اللہ کا ہمیں ہر حال میں
شکر کرنا چاہیے. شریح القاضی رحمہ اللہ کہتے ہیں انی لاصاب بالمصیبہ فاحمد اللہ علیہ 4 مرات، کہ ہم پر مصیبت گزرتی ہے، مصیبت واقع ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر 4 مرتبہ کرتا ہوں. 4 مرتبہ. وہ کیسا؟ مصیبت اور 4 مرتبہ شکر کرتے ہیں. کیسے؟ نمبر 1 انی لم اصب باعظم منها. نمبر 1 کہ اس سے بڑی مصیبت نہیں واقع ہوئی. آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ کا شکر کیا آپ صحیح سلامت تو نکلے. اچھا چلیے ہاتھ پیر پر چوٹ، اللہ کا شکر کریں اس سے زیادہ زخمی تو نہیں ہوئے. زیادہ زخمی ہو اللہ کا شکر کریں، موت تو نہیں، اللہ نے ابھی بھی زندگی باقی رکھی. کتنے ایسے حالات بھائی، تو ہم تو رونے گانے لگتے، گاڑی ارے 2000 کا تکلیف ہو گیا، رو رہے گا رہے. اللہ کا شکر کریں. تو کہتے ہیں میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس سے بڑی مصیبت واقع نہیں ہوئی. پھر نمبر 2 میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس مصیبت کو اللہ نے ہمارے دین میں نہیں واقع کیا، دنیا ہی میں. گاڑی میں نقصان ہوا، جسم میں نقصان ہوا، ایسا تو نہیں کہ دین میں مصیبت واقع ہو گئی میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. اہل صلاح متقین پرہیزگاروں کے رفاقت میں نے چھوڑ دیا، نہیں، یہ دنیا ہوئی امور میں ہے. ایسے ہی نمبر 3 کہ اللہ کا میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے صبر دیا. مصیبت میں صبر کرنا یہ بھی ثواب ہے. ایسے نمبر 4 میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دیا کہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون میں نے پڑھ لیا. اس لیے پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ہے. جس سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا کر دیتا ہے. جب بھی کسی پر مصیبت واقع ہوتی ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو کیا بھائیو ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے. جیسے کون؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ دعا پڑھی جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون مل سکتا. انہوں نے یہ دعا پڑھی اور انہیں کیا معلوم کہ ان کے زوجیت میں یا عقد زوجیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، آپ ان کے شوہر بنے. ابو سلمہ نہیں، دنیا و ما علیہا سے بہتر سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر بنے. بھائی اور محترم ساتھیوں، ایسے ہی سلف صالحین ایک عالم ہارون الرشید رحمہ اللہ کے پاس تھے. تو ہارون الرشید سے کہنے لگے کہ اگر 1 گلاس یہ پانی نہ ملے تو کیا آپ اپنی آدھی حکومت بیچ دیں گے، دے دیں گے اس 1 گلاس پانی کی خاطر؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، بغیر پانی کیسے جی سکتا ہوں، پانی ضرورت پڑے گی، آدھی حکومت میں دے دوں گا. تو کہا اچھا پینے کے بعد اگر آپ کے پیٹ میں یہ رک جائے اور نہیں نکلے، اس کو نہیں نکال سکے بغیر آدھی حکومت دیے ہوئے، آدھی حکومت دیں گے؟ تو کہا واللہ وہ بھی آدھی حکومت میں بیچ دوں گا اس کے خاطر کہ یہ پانی جو رکا ہوا ہے، جو پیشاب بن چکا اور وہ نکل نہ رہا ہو، بالکل دے دوں گا. تو اس پر ان عالم نے کہا ملک لا يساوي شربت ماء وبولہ لا يستحق ان يعصى اللہ بسببہ، کہ ایک ایسی حکومت، ایک ایسی بادشاہت جو ایک پانی اور ایک پیشاب کے برابر بھی نہ ہو، واللہ یہ کبھی بھی یہ معقول نہیں ہے کہ آدمی اس بادشاہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے. اللہ اکبر. تو پوری حکومت بھائیو 1 گلاس پانی کے برابر. آپ دیکھیے الحمدللہ جب سے پیدا ہوئے کبھی شکایت ہوئی، کبھی پانی آپ کو نہیں ملا، پانی پی لیے تو شکایت ہوئی کہ آپ کو پھر پانی یہ اتر نہیں رہا ہے. اللہ اکبر. آپ اس طرح حقیقت میں اتنی لمبی چوڑی حکومت کے آپ بادشاہ، اس لیے کہ اتنی لمبی چوڑی حکومت والے 1 گلاس پانی اور پھر ایسے ہی اس پانی کو پھر خارج کرنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو بھائیو ایسے ہی اتنے بڑے حکومت یا جتنی بھی دولت مل جائے، یہ بھائیو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اللہ کی نافرمانی کریں یا ایسے ہی گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے لڑیں یا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے احکام کو آپ یا اللہ نے جس کا حکم دیا اس پر عمل نہ کریں. بھائی اور محترم ساتھیو، ابھی میں انڈیا گیا تھا 1 مہینہ پہلے تقریباً، اپنے ساتھ یہاں کے 3
سعودی بھی تھے اور مختلف جگہوں سے گاؤں میں بھی گئے، بلکہ گاؤں کے راستے وہ جو چھوٹے راستے ہوتے، تنگ راستے ہوتے ہیں اور ٹوٹے کھڈے وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ انہوں نے کہا یار یہ بتاؤ 1 کلومیٹر آپ لوگ کے یہاں ہندوستان میں 1 کلومیٹر وہی جو اپنے ہاں 1 کلومیٹر ہے یا کچھ دوسرا حساب کتاب ہے؟ مقصد کہتے تھے ہم لوگ بس 10 کلومیٹر ہے، اور لگ جاتا تھا کبھی کبھی تقریباً کہیے 30 منٹ 40 منٹ، 40 کلومیٹر بتائے تقریباً گاؤں میں لگ گیا 2 گھنٹہ۔ تو ایک اس میں سے شیخ نے پوچھا یار آپ لوگ کا 1 کلومیٹر یہاں ہندوستان کا بھی وہی جو ہم لوگ 1 کلومیٹر جانتے ہیں دوسرا حساب کتاب ہے، 1 کلومیٹر یہاں 10 کلومیٹر ہے مثلا۔ المہم تو وہ دیکھنے لگے مثلا کبھی کبھی تنگ راستے، بغل ہی میں گھر ہے، گھر ہی میں بغل ہی میں سب کھانا بنا رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، یعنی دیکھ دیکھ کے وہ بہت تعجب کر رہے تھے کہ جس طرح کی رحم کھا رہے تھے، ترس کھا رہے تھے کہ بہت ہی غریب مسکین ہے، اور لا شک یعنی اس میں ہے کچھ۔ تو میں نے کہا آپ جتنا بھی شفقت کھائیں اور جتنا بھی ان کو آپ سمجھے کہ یہ فقیر ہیں یا ایسے ہی سمجھیے یہ اس طرح بیچارے معذور ہیں، تو ان سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں جو آپ ان تک پہنچ نہیں سکتے، تب بھی خوش نصیب ہے اوروں کے بنسبت۔ یہ روڈ پر رہ رہے ہیں سیلاب سے بچنے، کچھ ایسے لوگ ہیں سیلاب آتا ڈوب جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو المہم کہنے کا مقصد کہ جتنے بھی آپ دیکھیں غربت، فقر و فاقہ، جتنا بھی آپ دیکھیں پریشان، مصیبتوں کا مارا ہوا آدمی یا مصیبتوں میں آدمی ڈوبا ہوا، تو اس سے بھی اس دنیا میں ہیں لوگ جو اس سے بھی بھائیوں بیچارے اور محتاج ہیں، اور وہ بھائیوں اس طرح فقر و فاقہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، اس کے بعد میں یہ ذکر کر رہا ہوں اور اپنی بات قریب ہے کہ اب ختم کروں کہ نمبر 1 ہمیں اب اس طرح چاہیے کہ دنیاوی امور میں ہمیشہ اپنے سے جو کمتر ہیں ان کو دیکھیں، لیکن دین میں نہیں، دین میں ہم سے جو بہتر ہیں، ہم سے جو اونچے ہیں، ہم سے زیادہ حریص ہیں، ان کو ہم دیکھیں، ہم ان کو دیکھیں۔ اور مسئلہ یہ ہے جب ہم اس کو بدل دیتے ہیں تو وہیں ہماری تباہی شروع ہو جاتی ہے اور وہیں ہماری بربادی ہے۔ تو دین کے مسئلے میں آپ اس سے مقارنہ نہیں کریں۔ اگر آپ 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اگر 4 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اس سے مقارنہ نہیں کریں جو مثلا 1 نماز دن میں پڑھتا ہے یا صرف جمعہ پڑھتا ہے، پھر اپنے آپ کو اپنے ہی سے تعریف کرے اور اپنے آپ ہی کو پھلاتے رہیں۔ نہیں، اس سے مقارنہ کریں جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، بلکہ تکبیرہ تحریمہ نہیں چھوڑتا ہے، مؤذن کے ساتھ پہنچتا ہے۔ اس سے مقارنہ کریں جو تہجد کی نماز نہیں قضا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ فرض روزہ رکھتے ہیں رمضان میں تو اس سے مقارنہ نہیں کریں جو کبھی رکھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، مئی جون میں رمضان آ جاتا تو نہیں رکھتا ہے، لیکن جنوری فروری میں آتا تو رکھتا ہے، نہیں، اس سے مقارنہ کریں جو نفلی روزہ رکھتا ہے، ہر مہینے میں 3 دن یا جمعرات اور پیر کو رکھتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ اللہ کی راہ میں کہیں 1 ریال یا ہفتے میں 5 ریال نکال دیتے ہیں تو اس سے نہیں مقارنہ کریں جو جس کی جان جا سکتی 1 ریال نہیں نکل سکتا اللہ کی راہ میں، نہیں، اس سے مقارنہ کریں جو بھائیوں اللہ کی راہ میں ملینوں بھی دے دیتے ہیں اور پھر بتاتے نہیں ہیں کہ میں نے دیا ہے، بلکہ تعریف نہیں چاہتے ہیں، مدح نہیں چاہتے ہیں، ان کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے کہ ان کا نام لیا جائے۔ اس سے مقارنہ کریں جو اپنی تنخواہ میں سے 10% 20% بھائیوں نکال دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ تنخواہ لینے سے پہلے 20% اللہ کے راہ میں ہوتا ہے، اور بھائیوں ایسے لوگوں کو بھی واللہ میں جانتا ہوں پوری تنخواہ، بلکہ کہا ایک ملاقات ہوئی ہے ایک شخص سے، ریٹائرڈ ہو گیا وہ شخص، بچے بڑے ہو گئے ہیں اور تب بھی مسجدیں اس نے بنایا ہے، اسکولوں میں حصہ لیا ہے، دعات اللہ کو مختلف جگہوں میں ان کا بھی سمجھیے تنخواہ اٹھایا ہے۔ آپ سمجھیں گے بہت بڑا آدمی ہے، تاجر ہے۔ ملاقات ہوئی ہماری، کہا واللہ ہمارے پاس تجارت نہیں ہے، یہ اپنی جو تنخواہ ہوتی ہے اسی میں سے دے رہا ہوں، بس وجہ یہ ہے کہ اپنے بچے اب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اب مزید لالچ کیا کرنی ہے دنیا میں۔
اللہ اکبر. کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں عمر بڑھتی رہتی ہے, پورے سر داڑھی مونچھ کے بال سفید ہو جاتے ہیں, حل من مزید, زکوٰۃ نکال دے تو ہی بہت بڑی بات ہے. تو بھائی ان سے مقارنہ آپ کریں. بہرحال اس طرح دین کے مسئلے میں آپ سے جو بہتر ہیں, آپ سے افضل ہیں, اخلاق میں بھی, عبادات میں بھی, اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, اور جہاں بھی ایسے ہی جس میں بھلائی ہے اور اس میں آگے بڑھنا, ان سے مقارنہ کریں, نہ کہ آپ سے جو کمتر ہیں, آپ سے جو پیچھے ہیں. ورنہ نتیجہ کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی آپ دنیاوی امور میں دنیا کے پیچھے لگ جائیں گے, اور آخرت کے متعلق آپ حسن ظن میں رہیں گے, اچھے گمان میں, شیطان کو آپ خوش کریں گے. بھائی اور محترم ساتھیو, تو یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, ہمیشہ اہل ایمان اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھتے ہیں دنیاوی امور میں, اور دین میں اپنے سے بہتر لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کے آخری میں قارون کا واقعہ ذکر کیا. قارون اتنے پیسے والا تھا, اتنی چابیاں. دنیا والوں نے دیکھ کے کیا کہا, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم, کاش ہمارے پاس بھی ہوتا جو اللہ نے قارون کو دیا ہے. یہ تو نہایت ہی خوش نصیب ہے, یہ تو خوش نصیب ہے, ذو حظ عظیم, خوش قسمت والا ہے. قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر. اہل ایمان نے کیا کہا, اہل علم نے کہا کہ خبردار, یا تمہاری تباہی ہو, بربادی ہو, اللہ کا ثواب, اللہ کا اجر اس سے بہتر ہے. تو سبحان اللہ, وہ دنیا کے چکروں میں نہیں چلے جاتے ہیں, چاپلوسی میں نہیں چلے جاتے ہیں, اور ایسے ہی وہ دنیا ہی والوں کے پیچھے انہی کی طرح نہیں تمنا کر بیٹھتے ہیں, بلکہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو اپنا قدوہ یا بہترین نمونہ نہیں سمجھتے ہیں. وہ دنیا دار, دنیا والے ایسے لوگوں کو اونچی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں دنیا کے 10 مالدار میں کون حصہ, ہاں پہلے نمبر پہ بل گیٹس ہے, اس کے پاس اتنا بلین ہے, دوسرے نمبر پہ امبانی ہے, پھر آپ کو کیا لینا دینا, آپ کو کیا ملنا ہے. عجیب ہے, یہی آپ کے قدوہ ہیں. یار صحابہ کرام کو دیکھیں, 70 اہل صفہ والوں کو دیکھیں. بہرحال تو بھائیو, یہ اہل ایمان اور ایسے ہی خوش نصیب ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں. عون ابن عبداللہ ابن عتبہ, یا عون ابن عبداللہ ابن عتبہ, یہ کہتے ہیں کہ میں مالداروں کے ساتھ رہتا تھا. کچھ لوگ کو اچھا لگتا مالدار, اور بات میں بھی اپنے میں فلاں شخص کے وہاں ان کے ساتھ گیا تھا, پارٹی میں تھا, دعوت میں تھا, ان کی گاڑی میں تھا, لگتا کچھ الگ الگ سوچ ہوتی ہے. تو بہرحال یہ بھی حضرت کہہ رہے کہ میں بھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہتا تھا, وی آئی پی والے لوگوں کے ساتھ رہتا تھا, تو ہمیشہ میں پریشان رہتا تھا, ہمیشہ پریشان رہتا تھا, سب سے زیادہ میں ہی پریشان رہتا تھا. کیوں؟ دیکھتا تھا ان کے پاس سواری ہماری سواری سے بہتر ہے, کپڑے ان کے ہمارے کپڑے سے زیادہ مہنگے, خوبصورت, اچھے ہیں, ملائم ہیں. پھر میں نے یہ حدیث سنی بھائی, جو شروع میں نے حدیث بیان کی, اذا نظر احدكم من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه. یا دوسری حدیث جو ہے کہ ہمیشہ تم سے جو کمتر ہیں ان کو دیکھو, نہ کہ جو تم سے بہتر ہیں ان کو دیکھو. ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی بھی کمتر یا حقیر نہیں سمجھو گے. تو کہتے ہیں اس کے بعد میں فقیروں کے ساتھ, ہم سے جو کمتر ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا, تو ہمیشہ خوش رہنے لگا, سکون اور راحت اور عافیت کی زندگی گزارنے لگا. تو بھائیو, اس پر یہ عمل کرتے ہیں اہل علم, اہل ایمان, اور جن کو اللہ توفیق دیتا ہے. تیسری بات بھائیو یہ ہے, ہمیں اللہ رب العزت کا ہمیشہ شکر کرنا چاہیے. جتنے بھی ہم پریشانی میں ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سے بھی زیادہ پریشان, ہم سے بھی زیادہ بھائیو مصیبت کے مارے اس دنیا میں موجود ہیں. اور جب ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازے گا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے, اللہ کا شکر کرو گے اللہ مزید تمہیں عطا کرے گا. ترمذی کی روایت ہے, سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا. کہ جس کی صبح اس حالت میں ہوئی, صبح ہوئی اور
اپنے گھر میں امن و امان میں تھا، کوئی فتنہ، کوئی موت کا، لڑائی جھگڑے، قتل غارت کا خوف نہیں ہے، امن سکون کے ساتھ صبح ہوئی، اور جسم میں صحت تندرستی ہے، اور ایسے ہی ایک دن کا کھانا میسر ہے، ایک دن، ایک سال نہیں، ایک مہینہ، ایک دن کا کھانا موجود ہے، تو حقیقت میں اس شخص کے لیے پوری دنیا گھسیٹ کر گویا اس کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ نعمت، پوری دنیا کی نعمتوں کا مجموعہ اس کے گھر میں آ گیا اور اس کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کتنے ہیں اس روئے زمین پر ابھی بھی جو امن کی تلاش رہے، امن ڈھونڈ رہے ہیں، شانتی ڈھونڈ رہے ہیں، سکون ڈھونڈ رہے ہیں بھائیوں، لڑائی جھگڑے فتنے غارت، کب کس کو قتل کر دیا جائے، کب یہاں بم بلاسٹ ہو جائے، کب کتنے لوگ مر جائیں، کسی کو نہیں پتا، خوف، رعب، رات اندھیرا چھایا کہ سب اپنے گھروں میں بند کر لیتے، اچھی طرح لاکھ پر لاکھ لگاتے ہیں۔ کتنے ہیں ایسے بھائیوں ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، صحت تلاش رہے ہیں، علاج تلاش رہے ہیں، نہیں ہے ان کے پاس علاج، ان کے پاس اس کی قیمت نہیں ہے، زندگی بھر اسی حالت میں گزارنا ہے۔ کتنے ایسے ہیں بھائیوں ایک ٹکڑے روٹی کے لیے بھائیوں واللہ دانے چن چن کے کوڑوں سے کھا رہے ہیں۔ آپ ایسی نعمتوں میں دیکھیے، اگر صبح ہوئی ایک دن تو گویا آپ کے سامنے پوری دنیا پیش کر دی گئی۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، جب اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو حقیقت میں سکون اور راحت میں رہیں گے۔ متعدد فائدے ہیں۔ نمبر 1، آپ کا ایمان قوی رہے گا، مضبوط رہے گا، اللہ پر حسن ظن رکھتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے لوگوں میں منتخب کیا ہے اور آپ کو اونچے مقام پر رکھا ہے۔ نمبر 2، آرام کی زندگی، سکون کی زندگی، راحت کی زندگی اور خوشی کی زندگی نصیب ہوگی۔ کیوں؟ اپنے سے کم تر کو دیکھیں گے تو پریشان نہیں ہوں گے، اللہ کا شکر کرتے رہیں گے۔ نمبر 3، اللہ کا یہ تیسرا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں بھولیں گے، اور رب العزت جس نے ان نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، ان باتوں کے ساتھ اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیشہ دنیاوی امور میں ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھتے رہیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے جو بہتر ہیں ان کو دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، ان میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا کرے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ پریشانی دور کرے، جو کسی بھی مصیبت میں مبتلا اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ان تمام مسلمانوں کے لیے جو سیریا میں ہیں یا جہاں کہیں بھی ہیں وہاں پریشان ہیں، اعداء الاسلام کا تسلط ہے، اللہ رب العزت اپنا عذاب قہر ان دشمنان اسلام پر نازل کرے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں پر رحم فرمائے اور انہیں امن، امان، شانتی اور ایسے ہی آرام کی زندگی انہیں عطا کرے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان میں جن کا انتقال ہو گیا، جو شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک و رسولک محمد۔